اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام مبارک صدیق ہے، لیکچرر کمپیوٹر سائنس ایٹ دی ہال مارک کالج حویلیاں۔ سیکنڈ ایئر کمپیوٹر سائنس کا کورس ہم کر رہے تھے، جس میں چیپٹر نمبر 1 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ کچھ ویڈیوز ہم اس کی پہلے میں آپ کو دے چکا ہوں، آپ سن بھی چکے ہوں گے۔ اس چیپٹر کا نیم آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اس چیپٹر میں ہم نے جو لاسٹ ٹاپک کیا تھا وہ تھا سنگل یوزر اینڈ ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس اس کا ٹاپک ہے جو ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے، آپریٹنگ سسٹم فنکشنز، یا پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فنکشنز آف آپریٹنگ سسٹم۔ تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز کیا ہیں۔ جب ہم نے لیکچر نمبر 1 کیا تھا اس چیپٹر کا، جس میں انٹروڈکشن ٹو آپریٹنگ سسٹم کیا تھا ہم نے، اس میں میں نے آبجیکٹیو اور کچھ فنکشنز کے بارے میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ وہاں پہ ڈیٹیل تو نہیں بتائی تھی، بٹ میں نے وہاں پہ فنکشنز کو ہلکا سا ڈسکس کیا تھا۔ ابھی اس لیکچر کے اندر ہم ڈیٹیل سے تمام کے تمام آپریٹنگ سسٹم کے جو فنکشنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم کے جو فنکشنز آتے ہیں، نمبر 1 پہ آ جاتا ہے پروسیس مینجمنٹ، نمبر 2 پہ میموری مینجمنٹ، نمبر 3 پہ فائل مینجمنٹ، نمبر 4 پہ ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم مینجمنٹ، نمبر 5 پہ سیکنڈری سٹوریج مینجمنٹ، نمبر 6 پہ نیٹ ورک مینجمنٹ، نمبر 7 پہ پروٹیکشن سسٹم، اور نمبر 8 پہ کمانڈ انٹرپریٹر۔ اب یہ تمام کے تمام آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز ہیں کہ جب بھی کوئی آپریٹنگ سسٹم کسی کمپیوٹر میں انسٹال کیا جاتا ہے تو وہ ان تمام فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے۔ مین کے پروسیس کو مینیج کرنا، میموری کو مینیج کرنا، فائلز کمپیوٹرز کے اندر یوز ہوتی ہیں ان کو مینیج کرنا، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا استعمال ہو رہا ہے ان سب کو مینیج کرنا، سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز یوز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو مینیج کرنا، اس طرح سے نیٹ ورک کنیکٹ کیا جاتا ہے جب کمپیوٹر کے ساتھ تو اس کو مینیج کرنا، کمپیوٹر کے اندر پروٹیکشن کا کام کرنا تاکہ جب بھی کوئی نیٹ ورک کریٹ کیا جائے تو اس میں پروٹیکشن، کمانڈ انٹرپریٹر یعنی کہ انٹرفیس پرووائڈ کرنا، یہ ساری آپ کے آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داریاں ہیں، آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز ہیں، یہ سارا ورک آپریٹنگ سسٹم پرفارم کرتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں فرسٹ لیکچر کے اندر آپ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ آپریٹنگ سسٹم ایک سسٹم سافٹ ویئر کی ٹائپ ہے جو یوزر اور ہارڈ ویئر کے درمیان انٹرفیس کا کام کرتی ہے، اور تمام کے تمام کمپیوٹر کے ہارڈ ویئرز کو، تمام کے تمام کمپیوٹر کے اندر یوز ہونے والے سافٹ ویئرز کو مینیج کرتا ہے، کوآرڈینیٹ کرتا ہے، یعنی کہ ان کے اوپر یعنی کہ ایک نگران ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس لیکچر کے اندر ہم نے ان فنکشنز کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے، لیکن 1 بائی 1 ہم تمام کے تمام فنکشنز کو ڈسکس کریں گے ایک لیکچر کے اندر کر کے۔ جو یہ اب آپ کی ویڈیو چل رہی ہے اس میں ہم نے صرف پروسیس مینجمنٹ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے، باقی میموری مینجمنٹ سے لے کر کمانڈ انٹرپریٹر تک ایک لیکچر میں الگ سے آپ کو بنا کے دوں گا، تو اس میں آپ نے ان کو اچھی طرح سے ڈیٹیل سے سن لینا ہے۔ اب آپ نے پروسیس مینجمنٹ کو سیکھنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ پروسیس مینجمنٹ میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروسیس کیا ہوتا ہے، کیونکہ پروسیس کا پتہ ہوگا تو تب پروسیس مینجمنٹ کے بارے میں بھی ہم سیکھ سکیں گے۔ A program under execution is called process، یعنی کہ ایک ایسا پروگرام کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی یوزر ورک پرفارم کرتا ہے تو اس ایک پروگرام کو کریٹ کرتا ہے، پروگرام جو ہے اس کے اوپر وہ ورکنگ پرفارم کرتا ہے، وہ میموری کے اندر جا کے سیو ہوتا ہے، اور وہ میموری میں اس کے بعد وہ پروسیسر کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ اب ایسا پروگرام جو پروسیسر کے اوپر، سی پی یو کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہو تو اس کو ہم پروسیس کا نام دے دیتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پروسیس ہے۔ پروسیس مین کہاں جاری ہونا، یعنی کہ کام ہو رہا ہوتا ہے، تو مین کہ اس کے اوپر ایگزیکیوشن کا کام، ورک ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم پروسیس کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں پر ایسے سسٹم جن میں ایک وقت میں ایک ہی پروسیس کام کر رہا ہو تو وہاں پہ تو پروسیس مینجمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، بیکاز کہ ایک پروسیس کو ہینڈل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس نے آنا ہے، میموری میں سیو ہونا ہے، پروسیسر کے پاس جانا ہے، ایگزیکیوٹ ہونا ہے، اینڈ ہو جانا ہے اور کمپلیٹ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ
ऐसे सिस्टम जिनके ऊपर एक से ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ हो रहे हों, रन हो रहे हों, जैसा कि आपको मैं पहले वाले कुछ लेक्चर्स में बता चुका हूँ। आपने मल्टी प्रोग्रामिंग का और मल्टी टास्किंग वाला टॉपिक मेरा सुना होगा, लेक्चर सुना होगा, वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग ये दोनों वीडियो को लाजमी देखें, ताकि आपको प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में भी ईज़िली समझ आ सके। अब प्रोसेस एक से ज़्यादा, जिस मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर जिस तरह एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स रैम के अंदर मौजूद होते हैं, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स रैम में आ रहे होते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन फिर वन बाय वन करवानी होती है, या मल्टी टास्किंग में टाइम को डिवाइड करके स्विचिंग करवाई जा रही होती है क्विकली उन प्रोसेस के दरमियान। तो इस लम्हे उनको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनको मैनेज अगर ना किया जाए तो कोई ऐसा प्रोसेस जो सबसे पहले इंटर हुआ हो, एग्जीक्यूशन के लिए आया हो, बट वो वेट ही करता रहे और बाद में आने वाले प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहें, उस इस तरह से उस प्रोसेस को लॉन्ग टर्म्स के लिए वेट करना पड़ेगा अगर मैनेजमेंट नहीं होगी। तो तब जब मैनेजमेंट होगी तो उसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये चेक करेगा कि कौन सा प्रोसेस पहले आया है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, मीन कि उसने प्रोसेसर के पास कितना टाइम एग्जीक्यूट होना है। ये सब कुछ वो चेक करने के बाद ये डिसाइड करेगा कि कौन से प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट होना है और कौन से प्रोसेस को वेट करवाना है, और कौन से प्रोसेस ने कितना टाइम सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होना है, और उसके बाद उसने एंड हो जाना है, या फिर उसको नेक्स्ट टर्न के लिए दोबारा से क्यू में लगना है ताकि वो दोबारा एग्जीक्यूशन का वेट करे, दोबारा के जो वो एग्जीक्यूट होने के लिए वेट करे। इस तरह से आपके पास ये प्रोसेस मैनेजमेंट, और ये प्रोसेस मैनेजमेंट जो है एक फंक्शन है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर मुख्तलिफ मॉड्यूल बनाए गए हैं, यानी कि छोटे छोटे पीसीज बनाए गए हैं मुख्तलिफ वर्किंग के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो मॉड्यूल जो प्रोसेस को मैनेज करता है उसको प्रोसेस मैनेजर कहा जाता है, और इस सारे सिस्टम को यानी प्रोसेस मैनेजर जो काम करेगा प्रोसेस को मैनेज करने का, तो उसको प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं हम। मैं एक बार यहाँ पे इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो मॉड्यूल जो प्रोसेस को मैनेज करने के लिए यूज़ हो रहा होता है उसको प्रोसेस मैनेजर कहा जाता है, और ये सारा फंक्शन, ये जो सारा वर्क परफॉर्म हो रहा होता है प्रोसेस को मैनेज करने का, तो इसको आप प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये प्रोसेस मैनेजमेंट का वर्क परफॉर्म करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।